ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تورات کو اٹھا کر اس کو پڑھ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے دیکھا کہ آپ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور متغیر ہونا شروع ہوا. چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کی نگاہ ہر وقت رہتی تھی. صحابہ کرام میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ کر رہا. صرف یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کے دیکھتے. تو جب انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بھانپ کر فوری طور پر حضرت عمر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے عمر ثقلت امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے. اما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا. اور جب توجہ دلوائی تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو بہت غصے میں. فوری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا، پہلا کام یہ تھا کہ رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا جرم ہوا ہے کہ میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں اور اسلام دین ہے اور دین کو اسلام ماننے پر راضی ہوں اور میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پھر مخاطب کر کے فرمایا میں عمر میرے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھ رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم نے تورات ہاتھ میں لی ہوئی ہے. پھر دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمایا کہ یہ تو تورات ہے اور میرے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھ رہے ہو کہ صاحب تورات بھی آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھی راہ سے بھٹک کر گمراہی کی طرف چلے جاؤ. میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بھی پیروی نہیں کی جا سکتی. اور دوسری بات فرمائی کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے تو پھر ہی نجات پاتے، تو سورج دیگر کو بھی نجات نہ پاتے. اس واقعے سے، اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے انبیاء کی شریعت میں منسوخ ہو گئے. آج کوئی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلوا سکتا، اپنی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کرے اور اپنے آپ کو آج کوئی بندہ کر یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کیونکہ پیغمبر تھے ان کی وجہ سے آج اپنے آپ کو میں عیسائی کہلواتا ہوں، پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں اپنے آپ کو عیسائی کہلواؤں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نسبت اس کی درست ہے؟ جی تھوڑا سا اور اونچا بولتے ہیں. یہ نسبت درست نہیں ہے، پیغمبر کی نسبت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی معمولی بات کہ اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ ہم تو عیسائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہیں عیسائی. کیوں حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ تو یہ تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. ذہن تسلیم نہیں کرتا اس نسبت کو. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نسبت ہی ٹھیک نہیں. کوئی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. چاہیے اس کو چھوڑ دیں. یہودا کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں حضرت یہودا نبی تھے جن کی طرف یہودی اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں. تو ہم یہ بات اگر کہہ دیں میں یہودی ہوں، پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ یہودی، تو کیا خیال ہے یہ نسبت درست ہے؟ آپ جو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں
تو آپ اس کے اسلام کو قبول کرنے میں تیار ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سابقہ انبیاء کی نسبتیں لگانا جائز نہیں ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کی نسبت لگانا جائز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بڑا گہرا اور بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو انبیاء کی بات بھی ختم ہو گئی. اب کوئی نبی بھی آئے گا. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دین پر ہوں گے؟ کس پر ہوں گے؟ شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، یہ چلے چھوڑیں وہ تو شافعی مالکی حنبلی ہم سے بہت دور ہیں. ہم تو بڑے صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں تو یہاں تو بریلوی ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بریلوی ہوں گے. چلیں بہت بڑا مدرسہ ہے دیوبند کا، دیوبندی بنا لیتے ہیں ان کو. کوئی بات لگتی ہے دل کو کہ ان میں سے کوئی ایسا مذہب وہ اختیار کر سکتے ہیں. جب وہ آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ آپ اس سوال پر غور کریں کہ ہم نے جو نسبتیں باندھ رکھی ہیں بنیادی طور پر ان نسبتوں کے پیچھے دلیل کوئی نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو کوئی دلیل ہے کہ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے حنفی کہتے ہیں؟ کوئی شافعی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ مالکی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ حنبلی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ محمدی کیوں نہیں کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی کمی چھوڑ دی تھی دین کے اندر کہ ہم نے ان کو چھوڑ کر ان کو بنا لیا ہے؟ آج راسیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اپنے اماموں کو وہ مقام دے دیا کہ جو ایک نبی کا مقام تھا. دونوں نے نسبتیں اپنی اماموں کی طرف کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کر دی اور ائمہ کی طرف نسبت کر دی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رافضیوں نے 12 امام بنائے ہیں، ان کے 12 اماموں والا نظریہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب اگر وہ 12 اماموں والا نظریہ غلط ہے تو کیا کہیے گا 4 اماموں والا نظریہ ٹھیک ہے؟ اسلام نے 4 امام تو ہمیں نہیں دیے. اسلام میں تو ہزاروں امام ہیں، ہزاروں امام بلکہ لاکھوں امام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ 90,000 کی تعداد میں. ایک محدث کے اساتذہ 90,000 اور سارے کے سارے محدث، سارے کے سارے فقیہ، سارے کے سارے بہت بڑے علماء میں سے تھے. تو سارے ائمہ تھے. تو صرف ہم نے 4 کو کیوں چنا ہے؟ صرف ہم نے 4 کو کیوں چنا ہے؟ اب دیکھیں نا ایک عام سا سوال ہے. ایک بندہ نیا مسلمان ہوتا ہے، دین کے اندر آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے. وہ سادہ سا مسلمان، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، زکات دینی شروع کر دی، حج کرنا شروع کر دیا. اس حالت میں مر گیا، کیا خیال ہے جنت میں جائے گا؟ نہیں جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جائے گا. یہ جنت میں جائے گا جو سادہ سا مسلمان ہے، جس نے اپنے آپ کو حنفی نہیں بنایا، شافعی نہیں بنایا، مالکی نہیں بنایا، حنبلی نہیں بنایا، جس نے کچھ نہیں بنایا. اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ نبی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جو ہے وہ میرا الہ ہے. اس کے بعد پیغمبر کے اقرار یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے. اللہ کو عبادت گزار مانتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میرے لیے دلیل نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا؟ تو اگر یہ جائے گا تو آپ اور ہم نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ ڈال دیں کہ نہیں حنفی ہونے کے بغیر آپ جنت میں نہیں جائیں گے، تو آپ یقین جانیے کہ کروڑوں دنیا ایسی ہے جو جنت میں جا ہی نہیں سکتی ہے. کیوں کہ آپ نے ایسی ایک دین میں بات ڈال دی ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اب دیکھیں نا، اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جب تک آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہوں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک حنفی تھا؟ جی سارے صحابہ حنفی تھے. کوئی ایک صحابی حنفی تھا؟ کوئی ایک صحابی شافعی تھا؟ کوئی ایک صحابی حنبلی تھا؟ کوئی ایک صحابی جو ہے وہ مالکی تھا، دیوبندی تھا، بریلوی تھا، قادری، سہروردی، چشتی؟ کوئی بھی نسبت ایسی تھی جو صحابہ کرام کے ہاں؟ وہ تو ان نسبتوں کو انتہائی غلط سمجھتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ صحابی کی نسبت بھی لگانی جائز نہیں.
وہ صحابہ کرام آپس میں نسبتیں نہیں لگاتے. بڑا معروف واقعہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے آپس میں جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام میں دو گروپ بن گئے تھے. ایک حضرت علی کے متبعین تھے اور ایک حضرت معاویہ کے ساتھی. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا, کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو نہ ادھر نہ ادھر, انہوں نے اپنی تبلیغی سرگرمی جاری رکھی. انہوں نے کہا اختلاف پہ نہیں بڑھتے, ہم تو اپنی دین کا کام کریں. تو کسی نے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں, یعنی حضرت عثمان کی پارٹی کے ہیں یا حضرت علی کی پارٹی کے ہیں؟ بھائی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون, آپ کہیں گے مسلمان ہیں, پوچھیں گے مسلمانوں میں کون سے مسلمان ہیں؟ یہ اگر سوال بہت ہی عجیب ہے. مسلمانوں میں کون سا مسلمان ہوتا ہے؟ یہ مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, محمد رسول اللہ پڑھا ہے, مسلمان ہے. اب کون سے مسلمان ہیں؟ جی میں تو سادہ, اچھا سادہ مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اچھا سادہ نہیں تو کوئی آپ کو ڈسکو مسلمان چاہیے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں؟ تو پھر میں تو نہیں, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر مقلد ہیں, آپ غیر مقلد. غیر مقلد پر اتنا زور دیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے غیر مقلد اسلام سے باہر. تو سوچے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی مقلد تھا؟ خود ائمہ کرام میں سے کوئی مقلد تھا؟ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کوئی دنیا کے اندر دے ہی نہیں سکتا, کسی کے پاس اس کا جواب ہی کوئی نہیں. ائمہ کرام میں کوئی مقلد تھا؟ وہ تو مقلد نہیں تھے. مقلد تو ایک جہالت کی قسم ہے. المقلد جہل فالمقلد ذہل. مقلد تو جاہل ہوتا ہے. مقلد تو جانور کو کہا جاتا ہے کہ جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر آپ گھسیٹیں, اس کو مقلد کہا جاتا ہے. انسان کے لیے لفظ استعمال کرنا ہی خلاف شریعت, انسان کے شرف کے خلاف ہے کہ انسان اور اس کو مقلد کہہ دیا جائے. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں غیر مقلد, ساتانے کے طور پر کہتے ہیں غیر, ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, شکر ہے غیر مقلد کہتے ہیں. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ سوال اپنی جگہ پر بہت بڑا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ ہم ان ائمہ کو ہم نے بنا لیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ائمہ اکرام کا مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کی ذات کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے, نعوذ باللہ من ذالک. ائمہ اکرام کی ذات اللہ اکبر وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم ان کے متعلق تو گفتگو کر ہی نہیں سکتے. ان کی شخصیت, ان کی ہستیاں, ان کا تقوی, ان کا پرہیزگاری, ان کی سنت کے ساتھ تعلق. لیکن پیچھے سے آنے والے لوگ جنہوں نے نسبتیں ان کے ساتھ باندھ لی, انہوں نے اتنا غلط کر دیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنا امام ان کو بنا لیا, اور پھر اس سے ہلنے کو تیار نہیں. آپ حدیث پیش کر دیں, آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں, تو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کہ ہم حنفی, ہم شافعی ہیں, ہم مالکی. تو بھائی ذرا سوچو, خدا کا ذرا سوچو, ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں پورا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ مکمل دیا تھا. اگر آپ نے مکمل دین دیا تو اس کے بعد کیا ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو مکمل کو چھوڑ کر ہم نے کوئی نیا مذہب اختیار کر لیا؟ لیکن آپ میں سے کوئی بندہ اگر آج شافعی ہو جاتا ہے, شافعی ہو جاتا ہے, تو اگر آپ جا کر یہ کہتے ہیں چار ائمہ حق پہ ہیں, تو ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں, اتنے اختلافات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں حنفیت میں آج کے بعد حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, جائیں آپ حنفیوں کے پاس, میں تو میں مقلد ہوں لیکن شافعی کو مانوں گا, وہ کہیں گے آپ گمراہ ہو گئے. بھائی امام کو ہی مانا ہے نا, ایک امام کو مانا ہے, ایک امام کو چھوڑ کر دوسرے نہیں. آپ صرف امام حنیفہ کو مانیں گے, کیوں؟ یہ وہ امام اعظم تھے. اچھا بھائی امام اعظم کا کیا مطلب ہوا؟ سب سے بڑے امام. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے بنایا؟ سب سے بڑے امام کا لقب کس نے دیا ہو؟ اس کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے دنیا میں. اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اگر یہ بات کہیں گے آپ نے ان کو یہ لقب دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لقب دے رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. جو لقب دے رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا کہ جس نے ان کے سارے علم کو دیکھ کر, تقویٰ, پرہیزگاری, علم, ہر چیز کو دیکھ کر ان کو یہ لقب دے رہی ہے امام اعظم ہے. اس کا مطلب ہے کہ لقب دینے والے ہیں ان سے بڑے امام ہیں. تو پھر ہر سوال سے کئی سوال اور نکلتے ہیں. اس لیے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ائمہ کرام کا احترام
یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. ائمہ کرام کا ادب یہ ہماری زندگی کا مشن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ائمہ کی نسبت باندھنا یہ سرور کونین سے بے وفائی ہے. یہ میرے آقا کو نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آقا نے تو دین پورا دیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو دین کی تکمیل ہی نہیں کی. جب آپ کی کون سی بات چھوڑی ہے جو ہمیں یہ ضرور پڑ گئی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر ہم ان کو اختیار کر لیں. اس لیے درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, ذرا غور کریں, سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ مکمل تھا. مکمل کے اوپر ہم نے کیا ایسا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت چھوڑ کر ہم ائمہ کی نسبت اختیار کرنے پر مجبور ہیں. یہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا, بالکل اتفاقی بات کر رہا. اس میں کوئی اختلاف نہیں تو بات ہی کوئی نہیں. اختلاف تب ہوتا میں آپ کو یہ کہتا کہ آپ چھوڑیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, آپ علامہ احسان علی ظہیر کو مانیں, تو پھر اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ جی پھر تو اختلاف تھا. شاہ صاحب یہ کیا ہوا, ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننے کا آپ نے کہہ دیا. تو آپ احسان علی ظہیر کو نہیں کہتے, سید نذیر حسین دہلوی کو مانے, ابن تیمیہ کو مانے, ابن قیم کو مانے, کسی اور کو مانے. آپ کا اعتراض درست تھا. لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را ان سب کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کو مانے, یہ کوئی اختلافی بات ہے؟ جی تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں. یہ تو اتفاقی بات ہے کہ ہمارا تو مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, اور کسی کی بات ہی نہیں ہے, اور کسی سے ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے, اور کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تو اتفاق کی دعوت دیتے ہیں. یہ اختلاف کی دعوت ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ چھوڑے قرآن و حدیث کو اور آپ ہدایہ, شرع بقایا, قدوری, منیت المصلی, فلاں فلاں, کچی روٹی, پکی روٹی, ان کو آپ مان لیں. یہ اختلاف ہے. جب آپ کو میں یہ کہوں کہ نہیں آپ قرآن اور حدیث کو مانیں, یہ اختلاف ہے یا اتفاق ہے؟ یہ اتفاق کی بات کر رہا ہوں. یہ تو میں وحدت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو منبع ہے, یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ پر, لیکن ہم امام کی بات مانیں گے, ہمارے لیے امام کی بات حجت ہے, ہم امام کی بات کو اس کی پیروی کریں گے, تو پھر یہ اختلاف ہے. اس اختلاف سے میں اختلاف کرتا ہوں. مجھے اس اختلاف سے اختلاف, مجھے اتفاق سے اتفاق ہے, اختلاف سے اختلاف ہے. اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگوں اتفاق کی دعوت پر آؤ. اور اتفاق کی دعوت کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ لوگوں اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ اتفاق کی دعوت. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی اور کی پیروی نہیں کرنی. کیوں؟ یہ پیروی کرنے کا حکم ہی ان کا ہے. بار بار اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کی بات کو ماننا, اس کے علاوہ کسی کی بات کو نہ ماننا. تو بس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں, اور ہماری دعوت ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو, قرآن اور حدیث کی بات مانو, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی, ہاں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. قیل لهم من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلا گیا گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس نے جانے سے خود انکار کر دیا. لیکن ایک میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. میرے ساتھ ایک مولوی صاحب کی بڑی بحث ہوئی. کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ ائمہ کو نہیں مانتے. یہ بہت بڑا الزام ہے ہمارے اوپر, ایسا بڑا الزام کہ جس طرح کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ پیروں کو نہیں مانتے. کوئی مانتے, پیروں کو پیر مانتے, بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں. ہاں پیروں کو ہم خدا نہیں مانتے, پیروں کو ہم الہ نہیں مانتے, مشکل کشا نہیں مانتے, علی حجویری کو علی حجویری مانتے ہیں, ان کو داتا نہیں مانتے. عبد اللطیف بھٹائی کو عبد اللطیف بھٹائی مانتے ہیں, ان کو ہم بری کرنے والا نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں آپ مانتے ہی مانتے, تو کہا ائمہ کو نہیں مانتے. مانتے ہیں. کہتے نہیں آپ ان کی پیروی نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلایا جائے گا. جبکہ یہ جو
بات ہے، یہ بڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے کہ اس سے مراد تو گمراہوں کے امام، تو انہوں نے لا کے ریلیٹ کر دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر امام حنیفہ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے بھائی میرے متبعین میری طرف آ جائیں، تو حنفی ادھر چلے جائیں گے، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا شافعی آئیں گے، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہیں گے شافعی میرے پاس آ جائیں گے، ہاں یہ صحیح ہوگا۔ مالکی کھڑے ہوں گے، امام مالک رحمہ اللہ، وہ کہیں گے بھائی میرے ساتھ آ جاؤ، ادھر چلے جائیں گے۔ حنبلی کھڑے ہوں گے، امام احمد حنبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ 4 گروہ ہیں دنیا کے اندر، تو 4 ائمہ کے ساتھ چلے گئے۔ تو سوال تو بڑا عجیب ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ کون ہوگا؟ میرے آقا تو اکیلے کھڑے ہوں گے، پھر تو اکیلے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ابھی اس کا جواب سوچ ہی رہا تھا، تو میں نے اگلی بات کہی، میں نے کہا نہیں اکیلے نہیں کھڑے ہوں گے، ادھر حدیث بھی اکیلے ہی ہوں گے، ادھر یہ بھی اکیلے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو کسی امام کو مانا ہی نہیں، کسی کی پیروی نہیں کی، ادھر اللہ کے رسول اکیلے ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے اہل حدیث کو کہ بھائی آؤ، دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کی، آؤ میرے ساتھ ملو اور میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا پھر کیا خیال ہے؟ کہ نہیں اس وقت تو ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ بھائی اس طرف تو آپ، ایک طرف تو آپ نے رشتہ ہی کاٹ دیا کہ ہم تو قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میرے آقا جو میدان محشر کے اندر جن کی شفاعت کو رب نے قبول کرنا ہے، جنہوں نے سجدے میں اپنی امت کے لیے معافیہ طلب کرنی ہے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے معافیہ طلب کی ہے، جو رو رو کر دنیا سے گئے ہیں، ہم دنیا میں ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا کس قدر بڑی عجیب بات ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سود مند ہے، فائدے مند ہے۔ ہم نے اگر آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کی نسبت کو کاٹ دیا، آپ سے تعلق کاٹ دیا، اور ہم نے اگر بیچ کے اور راستوں کو اپنا لیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق اور صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔